الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد النبوی کا اصل حصہ جو زمانے پیغمبر میں مسجد النبوی تھی، یہ دیکھ رہے ہیں آپ ہر ستون پہ یہ درمیان میں یہ حصہ بنا ہوا ہے۔ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ وہ حصہ ہے جو زمانے پیغمبر میں تھا۔ یہ مسجد ہے، یہاں سے بہت سے انہوں نے نشانات ہٹا دیے ہیں، ورنہ یہاں پہ ستون مخلقہ، ستون وفود، جہاں وفد اور گروہ آتے تھے، نبی ان سے ملاقات کرتے تھے، وہ ستون وفود تھا۔ مقام جبرائیل ہے یہاں پہ، ستون امام علی بن ابی طالب ہے، ستون تہجد ہے جہاں پہ نبی نماز تہجد ادا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ ساری نشانیاں تقریباً ہٹا دی گئی ہیں اور سارے ستون ایک جیسے کر دیے گئے ہیں، یہ جتنے بھی پلر ہیں۔ وہاں اس کے پیچھے جو گیپ دکھ رہا ہے اس کے پیچھے بیت جناب زہرا تھا، جو ابھی میں نے پچھلی ویڈیو میں دکھایا ہے۔ اور اس کے علاوہ ستون توبہ یہاں پر ہے، جس کے بارے میں پوری داستان ہے کہ ایک صحابی سے گناہ ہوا تھا، پھر آ کے اپنے آپ کو اس ستون سے اور اس پلر سے باندھ لیا، یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ نے اسے معاف کیا ہے۔ جب یہ لوگ آئیں اور آپ کی بارگاہ میں کہیں کہ ہم نے اللہ سے معافی مانگی ہے، تو ان سے کہہ دیں کہ اللہ غفور رحیم ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار سب کو توفیق دے اس مسجد میں آنے کی، مسجد النبوی میں نماز ادا کرنے کی، جس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ یہی وہ مقام اور یہی وہ جگہ رہی ہوں گی جہاں پہ نبی کریم آ کے نمازیں ادا کرتے تھے یا گروہ سے ملاقات کرتے تھے۔ ستون امام علی ابن ابی طالب ہے، جہاں پہ امام علی ابن ابی طالب بیٹھتے تھے۔ الحمدللہ میں آپ تمام حضرات کے لیے دعا گو ہوں، پروردگار تمام مومنین و مومنات جہاں بھی ہیں انہیں توفیق دے کہ اس مقام پر آ سکیں اور یہاں کی زیارت سے مشرف ہوں، یہاں پہ نماز ادا کریں، جو مقام نزول ملائکہ ہے، جہاں پہ فرشتے نازل ہوتی ہیں۔ آپ حضرات اس مقام کی زیارت فرما لیں۔ الحمدللہ، السلام علیکم۔ جب نبی کریم مکے سے ہجرت کر کے آئے تو شہر مدینہ سے 6 کلومیٹر پہلے اس مقام پہ آپ رکے تھے، جو مقام قباء تھا، اور یہاں پہ جناب عمار یاسر نے نبی کریم کو ایک پیشنہاد دی کہ یا رسول اللہ، یہاں آ گئے اتنے لوگ آپ کے استقبال کے لیے آئیں، قباء گاؤں کے لوگ، تو نماز پڑھنے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ مسجد بناتے ہیں۔ تو سب سے پہلی اسلام کی مسجد، اسلام کے عنوان سے سب سے پہلی مسجد قباء ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 108 میں اس مسجد کا تذکرہ ہے، لمسجد اسست علی التقوی۔ یہ مسجد وہ ہے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے، اور آپ اپنے یہاں کی بہت سی مسجدوں میں دیکھیں گے کہ یہ آیت لکھی رہتی ہے، لمسجد اسست علی التقوی۔ وہ سب سے پہلی مسجد یہ ہے جو جناب عمار یاسر کے پیشنہاد پہ اور ان کے مشورے پہ یہ بنائی گئی تھی، اور نبی نے یہاں پہ نماز ادا کی اپنے اصحاب کے ساتھ، پہلی جماعت یہاں پہ بنی۔ اس کے علاوہ نبی ہر شنبہ یعنی ہر سیٹرڈے مدینے سے پیدل چل کے یہاں پہ آتے تھے 6 کلومیٹر دور، اور آنے کے بعد یہاں پہ نماز ادا کرتے تھے۔ مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، بڑی فضیلتیں ہیں، نبی سے روایت ہے وضو کر کے آئیں اس مسجد میں اور یہاں نماز ادا کریں تو اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ جو لوگ وضو کیے ٹھیک ہے، جو نہیں کیے وہ بھی ابھی باہر سے کر لیں گے، مسجد جائیں گے تو باوضو ہی جائیں گے۔ جینٹس کے جانے کا الگ راستہ ہے، لیڈیز کا الگ راستہ ہے۔ آپ لوگ 2 رکعت نماز اپنی طرف سے پڑھیے گا۔ مسجد قباء میں تحیت مسجد کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، سنت قربتاً اللہ۔ 2 رکعت نماز کسی اپنے تمام رشتہ داروں کی طرف سے، مومنین مرحومین کی طرف سے پڑھ لیجیے گا۔ 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سیدھے آئیں گے ہم لوگ بس پہ بیٹھ کے آگے کے سفر کے لیے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علی ابن ابی طالب ہے، یہ مسجد علی ابن ابی طالب ہے جو سامنے جو دکھ رہی ہے، اور اس کے نیچے یہاں پہ جو نیلی بس ہے، لیفٹ ہینڈ پہ نیلی بس، وہاں باؤنڈری لگی ہے، 2-4 لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ سامنے جو جالی لگی ہوئی ہے مسجد جناب فاطمہ تھی۔ یہ خندق کا علاقہ ہے، آپ حضرات زیارت فرما لیں، بس یہاں پہ رکے گی نہیں۔ 5 ہجری میں یہ جنگ خندق، جو احزاب کے نام سے بھی ہے، جنگ احزاب کے نام سے یہ جنگ لڑی گئی تھی۔
جس میں 10,000 مشرکین مکہ اور تمام ادھر ادھر کے قبیلے تھے جو سب اکٹھا ہو کے آئے تھے کہ اسلام کو ختم کر دیں گے. لیکن ان کا مشہور پہلوان بھی تھا عامر ابن عبد الود، جس کے بارے میں سنا ہے. جو بائیں طرف مسجد ہے خیمہ رسول وہاں پہ تھا، رائٹ ہینڈ پہ ہماری خیمہ رسول وہاں پہ تھا. وہی باہر آ گیا تھا عامر ابن عبد الود اور رسول کے خیمے میں نیزہ مار رہا تھا. رسول نے کہا کوئی ہے جو اس پہلوان کے مقابلے پہ جائے. سارے مسلمان ڈر گئے، بلکہ اور ڈراتے بھی رہے، کوئی جانا نہیں، جو جائے گا مارا جائے گا. لیکن علی ابن ابی طالب بار بار اٹھے اور کہا میں جاتے ہیں اس کے مقابلے پہ. اور پھر جانے کے بعد اس کو قتل کیا اور مسلمانوں کو ایک فتح مبین اس جنگ میں نصیب ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مسجد جو دکھ رہی ہے یہ مسجد رسول خیمہ رسول. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ اس وقت مسجد قبلتین میں ہیں. وہ مسجد جس کا اشارہ قرآن کریم کے سورہ بقرہ آیت نمبر 144 میں ہے، جس کا ایک جز ہے فول وجہ کا شطر المسجد الحرام. اے نبی آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف موڑ دیجئے. جب رسول دین لے کر آئے اور لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے تو مدینے کے بسے ہوئے یہودیوں نے ایک تانا دینا شروع کیا کہ آپ کے پاس تو الگ قبلہ نہیں ہے، آپ ہمارے ہی قبلے یعنی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں، آپ ادھر ہی سجدہ کرتے ہیں، تو آپ اسپیشل کہاں سے ہیں، آپ الگ کہاں سے ہیں؟ نبی بھی اس جگہ پہ آئے تھے، بنی سلمہ کا محلہ تھا، یہاں پہ نبی آئے تھے، نماز ظہر ادا کر رہے تھے. اس طرف یہ اوپر دیکھیں محراب بنی ہوئی ہے، یہ یہاں پہ محراب ہے، اس طرف بیت المقدس ہے. نبی اس طرف نماز ادا کر رہے تھے. حین نماز حکم ہوا کہ نبی اپنے چہرے کو موڑ لیں. نماز ظہر کی 2 رکعت ہوئی تھی، نبی نے اپنے چہرے کو موڑ دیا اور اس طرف کر دیا خانہ کعبہ کی طرف جو آج کا قبلہ ہے. سارے لوگ مڑے، سارے لوگ نہیں مڑے. اس میں کچھ افراد نے ایسے سمجھا کہ شاید نبی کو کچھ ہذیان جسے کہتے ہیں، یعنی کچھ ذہن پہ اثر ہو گیا، نعوذ باللہ. لیکن امام علی فخریہ کہتے تھے میں وہ ہوں جس نے نبی کے پیچھے 2 قبلے کی طرف نماز ادا کی ہے. 2 رکعت ظہر کی ادھر ہوئی تھی، 2 رکعت ادھر ہوئی، اور یہ مقام مقدس قرار پایا. پروردگار سب کو توفیق دے کہ اس مقام پر آئیں اور یہاں کی زیارت کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ جس جگہ پہ ہیں یہ میدان احد ہے، اور آپ مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں. سن 3 ہجری میں پہلے نبی ہجرت کر کے آئے. پہلی ہجری میں یہاں پہ تو پہلی جنگ جو بڑی جنگ لڑی گئی جنگ بدر. جنگ بدر میں مسلمانوں کو ایک فتح مبین نصیب ہوئی اور مشرکین مکہ ابو سفیان ان کی پوری ٹولی جو ہے ہار کے گئی تھی. ہر گھر کا آدمی مارا گیا تھا، اور وہاں جب عورتیں پہنچی تو سب کو تانا دینا شروع کیا ہار کے آئے ہوئے اپنے تھوڑے لوگوں سے، تمہارے پاس جو ہے گھوڑے تھے، تلوار تھی، ان کے پاس کچھ نہیں تھا. پورے 1 سال تک ان کو تانا اتنا عورتوں نے دیا کہ اگلے سال 1000 کا مضبوط لشکر لے کے 3 ہجری میں انہوں نے مدینے پہ حملہ کر دیا. نبی کو خبر ہوئی کہ یہ آ رہے ہیں مدینے کی طرف. باہر جو جاسوس تھے انہوں نے آ کے بتایا کہ ایک گروپ آ رہا ہے بڑا سا، 1000 آدمیوں کا، ان کے پاس تلواریں ہیں. تو 3000 لوگوں کا، 1000 کا نہیں 3000 لوگوں کا، 1000 تو بدر میں آئے، 3000 لوگوں کا ایک بڑا لشکر آ رہا ہے. نبی نے بھی اپنے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، کہا کیا کریں، مدینے میں ڈیفینس کریں یا باہر چلیں. جتنے پرانے لوگ تھے اور جو یہاں کے انصار تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مدینے میں رہ کے یہ جنگ لڑنا آسان ہے. لیکن کچھ جو جوان تھے، جوانوں نے کہا یا رسول اللہ مدینے میں رہ کے بڑی مشکل ہوگی، اس لیے کہ یہاں ہم اپنے بچوں کو بچائیں گے کہ ہم جنگ لڑیں. ایسا مدینے سے باہر نکلتے ہیں، احد کی جگہ پہ چلتے ہیں. ہم لوگ اس کی ترائی میں آ جائیں گے، یہ پیچھے سے سب سیف ہو جائیں گے. ادھر سے سیف ہو گئے، سامنے سے صرف ہماری لڑائی رہے گی، آرام سے ڈیفینس کر لیں گے، پیچھے سے لشکر آ نہیں سکتا ہے. رسول مدینے سے باہر نکلے، یہ شوال سن 3 ہجری کی داستان ہے. لیکن عبداللہ ابن ابی منافقون کا جو ہے سردار تھا، اس نے کہا کہ ایسا ہے ہم تو نہیں لڑیں گے. اپنے 300 لوگوں کو لے کے وہ علیحدہ ہو گئے. 1000 لوگ تھے رسول کے پاس، اس میں 300 ایسے ہی کم ہو گئے. کیسے حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن پھر رسول آئے 700 لوگوں کے ساتھ اس جگہ پہ، اور رسول نے یہ پورے علاقے میں، یہ دامن کوہ ہے ادھر جو وہ دکھ رہی مینار، ادھر نبی کریم تھے وہاں پہ، اور یہاں پہ آپ نے اپنا خیمہ لگایا. یہ جو ٹیلا تھا، یہ ٹیلا، اس ٹیلے کے اوپر عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ 30-40 لوگوں کو رسول نے بیٹھا دیا جو تیر انداز تھے. تک تم اوپر بیٹھے رہو،
یہ خطرناک جگہ ہے، اس لیے کہ وہاں سے ہم کو دکھ رہا ہے، ادھر پیچھے سے کوئی آ جائے گا تو ہم کو نہیں دکھے گا، تم دیکھتے رہنا پیچھے سے کوئی آنے نہ پائے، کچھ بھی ہو جائے جنگ کا رزلٹ ہلنا نہیں یہاں سے، جیتے جائے آ رہے ہیں، تم یہیں پہ رہنا۔ جنگ ہوئی، طلحہ ابن ابی طلحہ ایک تھا، وہ آیا امام علی کے مقابلے پہ، امام علی نے پہلی بار میں اس کو قتل کر دیا۔ جیسے ہی اس کو قتل کیا، مسلمانوں نے حملہ کیا، مشرکین مکہ پسپا ہوئے، سب ہار کے بھاگنے لگے، ادھر وہ بھاگے، ادھر مسلمانوں نے مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا۔ مال غنیمت، وہ جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے 30-40، انہوں نے دیکھا یہ سب تو مال غنیمت پا رہے ہیں، ان کو گھوڑے مل رہے ہیں، ذرا مل رہے ہیں، ہم ایسے ہی تین لیے بیٹھے رہیں گے، ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ وہ وہاں سے بھاگے، عبداللہ ابن جبیر نے روکا، نہ جاؤ، رسول نے کہا کچھ بھی ہو تمہیں یہی رہنا ہے، انہوں نے کہا نہیں، سب لوٹے لے رہے ہیں، سب جن کو ملے گا، ہمیں کچھ نہیں ملے گا، انہوں نے وہ جگہ چھوڑی۔ عبداللہ ابن جبیر 8-10 لوگ بچے تھے، باقی سارے لوگ چھوڑ کے بھاگ آئے، مال غنیمت توڑنے لگے۔ اکرمہ ابن ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اور خالد ابن ولید، جن کو یہ لوگ سیف اللہ کہتے ہیں، ہمارے یہاں لعنت اللہ ہے، خالد ابن ولید ان کے لشکر میں تھا، اس نے اکرمہ سے کہا اکرمہ دیکھو یہ سب تو مال لوٹنے میں لگ گئے ہیں، محمد ادھر ہیں، آؤ اس کے پیچھے سے چلتے۔ ادھر ایک نہر تھی اور گہرائی تھی، اس کے پیچھے سے وہ گیا اپنے 200-300 لشکر کو لے کے، اور وہاں جانے کے بعد اس نے جو پیچھے سے اٹیک کیا، تب مسلمان جو لوٹنے میں مشغول تھے یہ ہڑبڑا گئی، یہ کیا ہوا، ادھر جو بھاگا وہ لشکر تھا وہ بھی آ گیا، مسلمان بیچ میں رہ گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مال غنیمت چھوٹا، کتنے لوگ مارے گئے، جناب حمزہ کی شہادت ہوئی، جس کو ابو سفیان کی ماں خاص طور سے حبشی سے لے کے آئی تھی جناب حمزہ کو ٹارگیٹ کرنے کے، ٹارگیٹ ٹیم جو ہوتی ہے تو ان کے لیے تھی۔ 70 شہداء یہاں پہ ہوئے، اور جو بڑے بڑے لیڈر تھے جس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں جو خلفاء ہیں، وہ سب انہی پہاڑوں پہ بھاگنے لگے، اس لیے کہ دو طرفہ ہوا، ادھر سے بھاگے ادھر سے بھاگے، کتنوں نے کہا تو اتنی دور نکل گئے کہ پہاڑ کے پیچھے میں 3 دن بعد ہم واپس آئے۔ رسول وہاں اکیلے، 8-10 لوگ تھے پہلے نبی کے ساتھ، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اب محمد تو کچھ نہیں ہو سکتا، ان کے دانت ٹوٹے گئے، ایک آواز بھی آ گئی کہ محمد مارے گئے، انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اکیلے بچے امام علی، چاروں طرف گھوم کے امام علی جنگ کر رہے تھے، تلوار ٹوٹی، یہیں پہ ذوالفقار نازل ہوئی، یہیں پہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ کہا کہ یہی مقام تھا، اور جو ہم لوگوں کو گائیڈ کرنے والا تھا اس نے ایک جگہ دکھائی تھی، وہ ابھی تک نہیں ہے، اس نے کہا دیکھے وہاں کچھ کٹا ہوا بنا تھا، شاید وہ علاقہ ہے، اس نے کہا یہاں پہ ذوالفقار امام علی، ہاں ذوالفقار امام علی یہاں پہ ٹکرائی تھی۔ بہرحال یہ سامنے جو یہ دیکھیں سامنے یہ وی شیپ میں بنا ہے کٹا ہوا، جب ذوالفقار نازل ہوئی تھی وہ سامنے دیکھ رہے ہیں نا مینار، یہ مینار کے اوپر لیفٹ سائڈ پہ یہ یہاں پہ یہ لیفٹ والی مینار کے اوپر دیکھیں وی شیپ میں بنا ہوا ہے، ہاں حالانکہ یہ کتاب نہیں میں نے بتا دوں، باقی چیزیں میں نے بتائی کتاب ہی، اس نے بتایا تھا جو گائیڈ تھا وہ شیعہ دیکھ کے اس نے شاید خوش کرنے کے بتا دیا یا حقیقت بھی ہو، بہرحال یہ اس کا نشان بتایا تھا۔ یہ جناب زہرا کو خبر ملی مدینے میں کہ رسول شہید ہو گئے، عورتیں باقی آئیں، جناب زہرا دوڑتی ہوئی آئیں، جبکہ شوال 3 ہجری کی داستان ہے، 3 ہجری میں امام حسن کی ماہ رمضان میں ولادت ہوئی ہے، ابھی ولادت کا 15-17 دن گزرا ہے، 15-17 دن کے بعد عورت کتنا کمزور رہتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن دوڑتی ہوئی آپ یہاں پہ آئیں، آنے کے بعد رسول کے زخم کو بند کیا اور زخم کو دھلا، جناب زہرا نے بار بار روتی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے بابا آپ گھبرائیے نہیں، مسلمان ساتھ چھوڑ لیں لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ جگہ ہے، ہم لوگ چلیں جناب حمزہ کی زیارت کر لیں، اور زیارت کرنے کے بعد یہاں نماز نہیں ہے، نماز کی کوئی جگہ ہی نہیں، مسجد بند ہے، ہم لوگوں کو ظہر تک جناب حمزہ کی شہادت ہوئی، جن کی قبر یہ بنی ہوئی ہے یہاں پہ، یہ آپ دیکھیں قبر جناب حمزہ سید الشہداء، رسول کے چچا اور رسول کے مکے میں محافظ، ان کی شہادت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ریاض الجنہ، ہم لوگ ریاض الجنہ میں داخل ہو رہے ہیں، آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں، ریاض الجنہ ہے یہ وہ جگہ جو جنت کا ٹکڑا ہے۔ آئیے دیکھیں ہم لوگ، نماز کے لیے موقع ملا ہے، یہ خانہ ہے، خانہ جناب زہرا، اور اس طرف سے ہم لوگ چل رہے ہیں، پانی شکراً شکراً شکراً، ریاض الجنہ، شکراً 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 شکراً، زمزم لے لیں، زمزم لے لیجئے، شکراً شکراً، ریاض الجنہ، آپ حضرات زیارت کریں، خانہ جناب زہرا، خانہ امام علی زیارت فرما لیں، اور یہ منبر ہے، یہ آگے کا حصہ ہے، خانہ جناب زہرا کا حصہ، ملاحظہ فرمائیں۔
روضہ رسول ممبر ریاض الجنہ. السلام علیکم.